سر آج جو پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملا، آپ نے کہا کہ اس سے آپ کو سازش کی بو آ رہی ہے، جبکہ حکومتی وزراء اس کو بڑا خوشائن فیصلہ قرار دے رہے ہیں، یہ کانٹراڈکشن کیوں آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے یہ جو بات کی ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے نواز شریف کے خلاف، ہر وقت سازشیں ہوئی ہیں، ان کی حکومت میں ان کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں. جب بھی کوئی اچھا کام میاں نصاب کے دور میں اچھے کام ہوا، میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ خمیر وہاں پہنچ گیا جہاں سے جانا تھا. 3 سال سے یہ جو چیز ڈھونڈ رہا تھا اس کو وہ مل گئی ہے، اس کو وہ پاؤں مل گئے جو وہ پکڑ لیے اس نے. تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ اب یہ خمیر وہاں پہنچ گیا ہے. مجھے بتائیں ہاسپٹل میں علاج ہر بندے کو ہونا چاہیے. میرے قائد نے آج تک آپ نے 3 سال میں نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ عمران خان کو کیا سہولت مل رہی ہے، کیوں کبھی وہ ذکر بھی نہیں کرتے. لیکن یہ تو اس کی تو حالت دیکھ رہے کیا کرتا تھا، امریکہ جا کے میں اسی بند کر دوں گا. بات ہے اب ملک ایک ہمارے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ کس طرح ایک اچھے طریقے سے پوری دنیا میں ہے. لیکن اس کا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں یہ جانا چاہتا تھا وہاں یہ چلا گیا. مجھے نظر آ رہا ہے آج ہاسپٹل گیا ہے، کل یہ بنی گالہ بھی منتقل ہو جائے گا. صحیح. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کو مطلب خان صاحب جو ہیں بنی گالہ منتقل ہو جائیں گے، تو دیر آر چانسز، یا آپ کی جماعت کو ایسا لگ رہا ہے کہ بنی گالہ کے بعد ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں شفٹ ہو جائیں؟ دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، دیکھیں 6 مہینے پہلے بھی یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا تھا مجھے رپورٹ لا کے دو کہ کیا ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ. وہاں سپرنٹینڈنٹ جیل نے بھی رپورٹ جمع کرائی، ڈاکٹر نے بھی رپورٹ جمع کرائی، اور عمران خان کا وکیل وہاں گیا تھا. اس وقت مجھے آپ بتائیں اس کا علاج ہو رہا ہے، اس وقت یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ اس کو ہاسپٹل منتقل کر دیں اگر علاج ٹھیک نہیں ہو رہا. علاج ٹھیک ہو رہا تھا، لیکن اس کی جو خواہش تھی جہاں یہ جانا چاہتا تھا، میں نے اس لیے کہا کہ وہاں چلا گیا. لیکن ایک بات بتاؤں، سیاسی پھر بے نقاب ہوں گے، نواز شریف پھر واپس آ جائے گا. اگر اس طرح کی کوئی سازش ہوئی تو سیاسی ناکام ہوں گے، لیکن میاں صاحب کے خلاف سازش ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اب بھی ہوگی. یعنی کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ 16 ستمبر کے بعد جو اگلی سماعت ہوگی، اس سماعت کے بعد بھی صاحب جو ہیں وہ جیل نہیں جائیں گے، وہ ہاسپٹل میں ہی رہیں گے، یا وہ بنی گالہ بھی جا سکتے ہیں؟ وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، میں کئی چیزیں نہیں کہہ سکتا، لیکن سازش جو کر رہے ہیں وہ ضرور بے نقاب ہو جائیں گے. لیکن سازش ہو رہی ہے، اس کے بعد وہ گھر بھی جائے گا بنی گالہ بھی. اب وہ اس راستے پہ آ گیا ہے جس پہ وہ جانا چاہتا تھا. صحیح. تو سر مطلب اگر ہم یہ 3 سال دیکھیں پیریڈ، 3 سال میں جو پی ٹی آئی نے بھگتا ہے اور عمران خان صاحب نے جو بھگتا ہے، قید تنہائی میں رکھا گیا ان کو، ان کے کیسز سپریم کورٹ میں نہیں لگے، اور بڑی سختیاں آئیں اس جماعت کے اوپر، کیا اس کے بعد یہ اتنا سا ریلیف بھی بنتا نہیں تھا پی ٹی آئی کا کہ ان کا جو ایک بانی ہے وہ اگر ہاسپٹل شفٹ ہونا چاہتا ہے یا اس کی صحت ایسی خراب ہے ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا، تو یہ تو پھر ایک ٹریٹمنٹ کی بیسس پہ ہوا نا، اس کو ہم کوئی سازش تو نہیں سمجھ سکتے. دیکھیں میں پھر کہتا ہوں کہ اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، پہلے بھی ہو رہی تھی اور ہونی چاہیے، اس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. لیکن یہ جو طریقہ جو اس کے واردات تھی، جو ان کے طریقہ کار تھے، یہ پہلے یاد ہے جب مسلط ہوا تو کہتا تھا کہ وہ جو چیف ہوتا ہے وہ والد ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے قوم کا والد ہوتا ہے. پھر یہی تھا، یہ کہتا تھا یہ میر جعفر اور میر صادق ہے. تو بات یہ ہے کہ اس نے جہاں سے شروع کی تھی نا سیاست، جس طرح آیا تھا، اب یہ وہی طریقے اختیار کر کے اس نے 3 سال میں ایک ہی کام کیا کہ مجھے ادھر لے جائے، میں نے وہاں بات کرنی ہے، میں نے اور کوئی بات کسی سے نہیں کرنی. اب مجھے بتائیں کہ وہ یہاں سے ہاسپٹل منتقل ہو گیا ہے، مجھے اس کے علاج پہ کوئی ہونا چاہیے. یہ تو وہ لوگ ہیں، جب کلثوم نواز صاحبہ ہاسپٹل تھی داخل تو یہ مذاق اڑاتے تھے، یہ کہتے تھے یہ بیمار ہو جاتے ہیں. عمران کہتا تھا یہ جب ان کو پکڑو جیل میں یہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں. مریم نواز شریف صاحب جب کہتی تھی کہ میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو یہ کہتے تھے نا دیکھیں یہ جب جیل جاتے ہیں ان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، میں ایسا نہیں کروں گا. اب آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ ہاسپٹل میں علاج ان کا ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کی جو خواہش تھی، جو طریقے وہ اپنانا چاہتا تھا، جس طریقے سے وہ جانا چاہتا تھا، وہ یہاں چلا گیا ہے. اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ وہ کدھر جائے گا. میں اس سے زیادہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ آپ کو خود نظر آئے گا. چلیں بٹ صاحب، آپ نے خود آپ نے بات کر دی کہ نواز شریف صاحب بھی ماضی میں بیمار ہوئے تھے، اور نومبر 2019 میں لاہور ہائی کورٹ نے ان کو 4 ہفتوں کے لیے لندن بھیجا تھا، جبکہ وہ 4 سال بعد واپس آئے تھے. اور جس طرح سے وہ واپس آئے، جس طرح سے ان کا استقبال ہوا،
تو کیا اس وقت عمران خان صاحب بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے خلاف یہ سازش ہوئی ہے؟ دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے، میاں نواز شریف صاحب کو ان سازشوں نے جو تھے اس وقت شامل، انہوں نے، میں بتاؤں آپ کو، میں بھی لندن میں تھا جب میاں صاحب وہاں گئے، ان کی یاسر راشد یاسمین ہے، اس نے کہا، وہ اس وقت ہیلتھ منسٹر تھی، اس نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو ان کے پلیٹ گر گئے ہیں، ان کا یہاں علاج بڑا مشکل ہے، اگر آپ نے ان کو علاج نہیں کیا یا ان کو سہولیات نہیں دی علاج کی جو یہاں نہیں ہو سکتی، تو یہ اللہ معاف کرے یہ دنیا سے چلے جائیں گے، تو بہتر ہے ان کو وہاں بھیج دیا جائے۔ اور وہ جب وہاں گئے میاں صاحب، میں آپ بتا دوں آپ کو، وہاں جب علاج شروع ہونے لگا تو یو کے ہے، جب علاج شروع ہوا تو ڈاکٹروں نے پہلے ان کے سارے بلڈ ٹیسٹ لیے جتنے ہوتے ہیں، علاج کے جب ٹیسٹ ہوئے، ان کی جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کے جو بلڈ رپورٹ ہے اس کے مطابق ان کو کھانے میں چیزیں ایسی دی گئی ہیں زہر آلودہ جس کے ان کے پلیٹس ایسا ایسا گر رہے تھے۔ تو میرے قائد نے کہا کہ یہ بات آپ نے کسی سے نہیں کرنی، نہ میں نے کرنی ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ علاج میں کبھی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ اس نے جس راستے پہ جانا تھا، جہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا 3 سال سے، آج پہنچ گیا، اس کو پاؤں مل گئے، اس نے پکڑ لی۔ چلیں، آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ وہ جانا چاہتے تھے، اگر ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو گئی ہے اور آپ کی سازش والی تھیوری کو بھی اگر صحیح مانا جائے تو دیٹ مینز آنے والے وقتوں میں پی ٹی آئی سے بوجھ کم ہو کے نون لیگ پہ بہت زیادہ ہو جائے گا، اور 28ویں ترمیم کے معاملے پر ایک طرح سے عام ٹویسٹنگ ہو رہی ہے نون لیگ کی۔ دیکھیں، ایک بات ہے، 28ویں ترمیم ہو یا 29ویں ترمیم ہو، جب پارلیمنٹ کے پاس یہ رائٹ ہے، کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر 2 اکثریت ہمارے پاس موجود ہے، نمبر پورے ہیں، تو ہم 28ویں ترمیم لائیں، 29ویں لائیں، 30ویں لائیں، اس میں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، وہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اس پہ آپ کوئی بحث نہیں کر سکتا کہ 28ویں ترمیم کیوں آ رہی ہے۔ 28ویں ترمیم آئے گی تو یونانیمسلی آئے گی، اکٹھے ہوں گے، جتنے ہمارے نمبر پورے ہوں گے، اتحادیوں کی مرضی سے آئے گی، وہ اس 28ویں ترمیم 29 میں کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو اب اچھا بھلا سفارتی ہمارے تعلقات کیسے ہیں، ملک اسٹیبل ہو رہا ہے، ہمارے معاشی حالات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جب بھی قائد نواز شریف کی حکومت ہوتی ہے یا ملک ٹھیک ہونے لگتا ہے تو ان کے خلاف سازش ہو جاتی ہے، پھر سازش ہوگی۔